لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnat.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ جو کہ امور انتظامیہ میں سے ہیں اور وہ تبدل زمانہ سے بدلتے رہتے ہیں۔ جیسے انتظام اوقات کا معیار پہلے گھڑی گھنٹہ پر نہ تھا اور اب گھڑی گھنٹہ پر ہے، یا سفر کا مدار پہلے اونٹ، بیل، گھوڑے پر تھا اور اب ریل اور موٹر پر۔ پس مشائخ میں اپنے ذوق سے کام لینا چاہیے کہ ان کو کس بات سے ایذا ہوتی ہے، کس بات سے نہیں۔ یہ نہ کیا جائے کہ کتابوں سے ادب دیکھ کر عمل کرنے لگے، کیونکہ ہر جگہ ہر زمانے میں امور ایذا بدلتے رہتے ہیں۔ نیز ادب میں غلو بھی نہ کرے، کیونکہ غلو سے بھی ایذا ہوتی ہے۔ گزشتہ مجلس میں عرض کیا تھا کہ ادب اور بے ادبی کا تعلق عرف پر ہے۔ بعض کام عرف میں بے ادبی شمار ہوتے ہیں تو ان سے ایذا ہوتی ہے، اور بعض علاقوں میں بعض عرف میں وہ کام بے ادبی شمار نہیں ہوتے تو وہاں ان سے ایذا بھی نہیں ہوگی۔ آج کے اس ملفوظ میں حضرت فرماتے ہیں کہ شیخ کے ادب حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ ذوق کیا ہے اور عرف کیا ہے، اور یہ عرف جو ہے حالات کی تبدیلی یا اوقات اور زمانے کی تبدیلی سے یہ بدلتے رہتے ہیں۔ اور اس کی مثال بالکل انتظامی کی سی ہے کہ انتظامی امور بدلتے رہتے ہیں۔ جیسے کسی زمانے میں نمازوں کے اوقات کے لیے باقاعدہ گھڑیاں نہیں تھیں اور اب گھڑیاں ہیں۔ پہلے باقاعدہ مدرسے تعمیر نہیں ہوتے تھے، اب مدرسے تعمیر شدہ ہیں۔ پہلے طلبہ گھروں سے جا کے کھانا مانگ کے لاتے تھے، اب دسترخوان پہ بٹھا کے ان کو کھلایا جاتا ہے۔ پہلے بچے چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھ لیتے تھے، خود سکولوں کے بچے چٹائی ٹاٹ پر بیٹھ کر پڑھ لیتے تھے، اب ان کے لیے کرسیاں ضروری ہو گئی اور بدل گیا۔ پہلے سفر اونٹ پر، بیل گاڑی پر، گھوڑے پر ہوتا تھا، اب معیار بدل گیا۔ تو ایسے ہی ادب کے یا ایذا کے یا راحت کے عرف بھی بدلتے رہتے ہیں، اور پھر اس کا تعلق صرف عرف کے ساتھ نہیں، شیخ کے مزاج کے ساتھ بھی۔ بعض مشائخ کی طبیعت میں بے تکلفی ہوتی ہے، بعض مشائخ کی طبیعت میں عزلت اور کنج نشینی
علیحدگی میں رہنا یہ ہوتا ہے. بعض کی طبیعت میں یہ ہے کہ صاف ستھرے اجلے نکھرے رہو، اور بعض کی طبیعتوں میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں، 8 دن کپڑے نہیں بدلے، 15 دن کپڑے نہیں بدلے، موقع آیا نہا لیا، نہیں تو کوئی بات نہیں. تو آدمی، حضرت فرماتے ہیں، آدمی کتابیں دیکھ کر کے ادب نہیں سیکھ سکتا. کسی مجلس میں جائے گا، جس شیخ کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس کے پاس بیٹھ کر کے اس کے مزاج کو دیکھ کر کے ادب سیکھے گا. اس لیے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، عطر لگا لیں تو ان کے عطر سے ایسی خوشبو آتی ہے سر میں درد ہو جاتا ہے، اور بعض ایسی بدبو بنا کے آتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ویسے طبیعت مقدر ہو جاتی ہے. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طرح شیخ کو راحت ہوتی ہے، یا جس محفل میں جا رہے ہیں اس کے تقاضے کیا. جیسے دنیا داروں میں دیکھایا گیا ہے کہ دنیا کی محفلوں میں جاتے ہوئے کوٹ پینٹ پہنتے ہیں لوگ، جرابیں سجاتے ہیں، گلے میں نکٹائی لگاتے ہیں، اور وہ بلا مبالغہ 10 بار آئینے میں اپنی شکل کو دیکھتے ہیں کہ ہاں کہ معیار کا ہو گیا ہوں کہ نہیں ہو گیا. حالانکہ وہاں کوئی سند نہیں ملے گی. اگلے دن ہی میں نے اپنے ایک دوست کو بتایا جو اس معاملے میں ڈاکٹر ہیں، پینٹ شرٹ پہنتے تھے، یہ دروازہ بند کر دو تاکہ لوگ آرام سے نماز پڑھ لیں. بند کر دو. بس 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 کنڈی نہ لگاؤ. تو میں نے کہا بھائی پینٹ شرٹ کیوں پہنتے ہو؟ کسی کو فرصت نہیں تمہاری یہ شکل دیکھنے کی اور تم پر اعتراض کرنے کی. تم اپنے کام سے کام رکھو. لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ ہماری شکلیں دیکھ رہے ہیں. ہاں اللہ تمہاری شکل دیکھتے ہیں، کوئی اور دیکھے نہ دیکھے. دوسرے جو تمہاری شکل نہیں دیکھتے، تمہارا لباس نہیں دیکھتے، تمہیں کوئی سند نہیں دیتے، تم ان کے لیے تو اتنا اہتمام کرتے ہو. اور جو تمہاری شکل دیکھتے ہیں، تمہارے لباس کو دیکھتے ہیں، تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں، تمہارے قول اور فعل کو دیکھتے ہیں، اور تمہیں اچھائی اور برائی کی سند ملتی ہے جس دربار سے، اس کا خیال نہیں. تو میں نے کہا دنیا داری کی مجالس میں جاتے ہوئے جس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس لباس سے دنیا والوں کو تکلیف ہوگی، محفل والوں کو تکلیف ہوگی، ہم وہ لباس نہیں پہنتے. بھلا یہ بتاؤ، ایک آدمی ڈانگری پہنے ہوئے گاڑی کے نیچے کام کر رہا ہو، اٹھ کے وہ چلا جائے کسی تقریب میں، سرکاری تقریب میں یا شادی اور ولیمے کی تقریب میں یا عقیقے کی تقریب میں، لوگوں کو ایذا ہوگی کہ نہیں؟ قریب بھی نہیں بیٹھنے دیں گے. ہٹو میاں تم ذرا، یا وہ نہیں ہٹے گا تو خود ہٹ جائیں گے. تو جس طرح تمہاری اس ظاہری شکل سے دنیا داروں کو تکلیف ہوتی ہے، تو کیا دینداروں کو تکلیف نہیں ہو سکتی؟ کیا اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو تکلیف نہیں ہو سکتی؟ کیا اللہ کی ذات کو اس سے ایذا نہیں پہنچ سکتی؟ کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے خذوا زینتکم عند کل مسجد؟ کیوں فرمایا؟ جب بھی تم مسجد میں جاؤ تو خوبصورت بن کے جاؤ. ادب سکھایا، ادب. یہ آداب سیکھنے کے ہیں.
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھایا، زندگی کا ادب سکھایا، لباس کا ادب سکھایا، بیٹھنے کا ادب سکھایا، کھڑا ہونے کا ادب سکھایا. اور جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت کے تقاضے کے مطابق خاموشی اختیار فرمائی، وہاں وہی بول پڑی. صحابہ کرام کو ادب سکھانے کے لیے وہاں وہی بول پڑی. www.shahideislam.com لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اب بڑا دیکھا جائے بیت کلفی میں بیٹھے ہوئے مجمع میں ایک دوسرے کے سامنے کبھی اونچی آواز ہو ہی جاتی ہے. نہیں، تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، نبی کے سامنے تمہاری آواز نہیں اونچی ہونی چاہیے. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اونچی بولو بھی مت. كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جس طرح تم ایک دوسرے کے سامنے اونچی بولتے ہو. حضور کی آواز پر اونچا نہیں بول رہے، لیکن ان کے سامنے ہی مت بولو. کیوں؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. کیوں بھائی؟ بول ہم اونچی رہے ہیں، ہمارے اعمال اللہ کیوں ضائع فرما دیں گے؟ اس لیے کہ تمہارے اس انداز سے اللہ کے نبی کو ایذا پہنچے گی، اور جس کے عمل سے، جس کی وجہ سے نبی کو ایذا پہنچی، نبی کی ایذا پر اللہ کو ایذا پہنچے گی، اور جب اللہ کو ایذا پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال ضائع. یہ ہے ادب. پھر اگلی بات فرمایا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فیصلہ فرمایا، طبیعت میں تقدر ہے، فرمایا نہیں، تمہاری طبیعت میں تقدر بھی نہیں آنا چاہیے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله امرا ان يكون لهم الخيار، اختیار نہیں ہونا چاہیے، جو فیصلہ ہو جائے، اور جو فیصلہ ہو اس کو دل و جان سے تسلیم کرو. یہ آداب ہیں. اب عام طور پر لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے اور غلط فہمی ہوتی ہے، نفس اور شیطان یہ غلط فہمی ڈالتا ہے کہ صاحب یہ تو معبود بنا لیا. تم اللہ میاں سے بھی کہو نا پھر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود بنا لیا. بھائی ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے. اللہ کے نبی کے سامنے اونچا بولنے پر کیوں اعمال ضائع کیے جا رہے ہیں؟ کیوں؟ بولو. اونچی آواز کرنے پر کیوں تنبیہ کی جا رہی ہے؟ اور ادب بتلایا، ادب یہ بتلایا کہ جب تم اللہ کے نبی کے ساتھ سرگوشی کرنے لگو تو اس سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو. اگرچہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، لیکن یہ حکم تھا، یہ ادب تھا، اہمیت بتلانا تھی. تو اسی طرح جو لوگ جن کا اللہ تعالی کے ساتھ تعلق ہے ان کے لیے بھی کچھ آداب ہیں. ان آداب کا لحاظ رکھو گے تو تمہارا نفع ہوگا. لیکن اس میں بھی اعتدال کا خاص خیال رکھو، اعتدال کا خاص خیال رکھو. غلب نہیں ہونا چاہیے، حد سے بڑھنا نہیں چاہیے. حد سے بڑھنے کا کیا مطلب؟ یعنی ایسا ادب نہ کیا جائے جس سے مخلوق عبدیت سے نکل کر معبود تک پہنچ جائے. ایسا نہیں ہونا. اس لیے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ کام غلط ہے، اور دوسری بات یہ کہ جس کی طبیعت میں سلامتی ہوگی
وہ اس غلب سر پر خود پریشان ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرات النصارى عیسی ابن مریم او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم مجھے اتنا اونچا نہ کرو جیسے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو چڑھایا تھا، ایسا نہ اعتداء۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے تو منع فرمایا کہ میرے لیے کوئی کھڑا نہ ہوا کرے، لیکن جب حضرت سعد تشریف لائے تو ان کے قبیلہ سے فرمایا قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اس میں علماء نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ دیکھو اپنی ذات کی حد تک تو کسی آدمی کو تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ میرے لیے کوئی کھڑا ہوا کرے، لیکن اگر کوئی ذی وجاہت آدمی بزرگ اللہ والا آ گیا اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو یہ بھی خلاف سنت نہیں، یہ بھی سنت کے مطابق ہے۔ تو فرمایا دیکھنا چاہیے کہ اپنے شیخ کے مزاج کو دیکھنا چاہیے، اس کو کس چیز سے ایذا ہوتی ہے، اس کو یہ کالا لگانے سے ایذا ہوتی ہے تو نہ لگاؤ بھائی، اس کو اگر غیر شرعی، ہر شیخ کو ہی اس سے غیر شرعی لباس سے تکلیف اور ایذا ہوتی ہے تو اس لیے نہیں لگانا چاہیے، اور کسی کو ہاتھ چومنے سے ایذا ہوتی ہے تو اس کے ہاتھ نہیں چومنا، کسی کے سامنے ادباً کھڑے ہونے سے اگر شیخ کو تکلیف ہوتی ہے اس کے سامنے کھڑا نہیں ہونا چاہیے، یہ اس کی ایذا ہے۔ اور ادب میں اس طرح اس کو دیکھتے رہنا جس سے شیخ کو، یعنی اپنے طور پر بیچارہ وہ ادب کرا ہے لیکن یوں کر کے بیٹھا دیکھ رہا، اس سے شیخ کو ایذا ہوتی ہے، بعض اوقات نہیں دیکھے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ کس سے اس کو ایذا ہوتی ہے اور کس سے۔ یہی حال استاذ کا ہے، یہی حال باپ کا ہے، یہی حال شیخ کا ہے۔ دیکھو ہمارے ابا کو کس چیز سے تکلیف ہوتی ہے، جس سے تکلیف ہوتی ہے وہ نہ کرو، ہماری اماں کو کس چیز سے تکلیف ہوتی ہے، جس سے تکلیف ہوتی ہے وہ چھوڑ دو، ہمارے استاد صاحب کو کس چیز سے تکلیف ہوتی ہے چھوڑ دو۔ تو فرمایا کہ آداب جو ہیں یہ عرف کے اعتبار سے زمانے کی تبدیلی سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور شیخ کے مزاج کے اعتبار سے بھی بعض چیزیں ادب کے خلاف ہوتی ہیں دوسروں کے نزدیک، اور شیخ کے لیے وہ ادب کے اعتبار سے مناسب ہوتی تو ضرور کر لو۔ ارشاد، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید تو احکام میں کی جاتی ہے، اور شیخ طریقت کی تقلید معالجات اور امور انتظامیہ میں کی جاتی ہے، اس لیے غیر مقلد شیخ حنفی کی تقلید سے مقلد نہ بن جائے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں جو مقلد ہوگا وہ کسی امام کا مقلد ہوگا، لیکن جو کسی سے بیعت ہوگا وہ تقلید تو اپنے امام کی کرے گا، لیکن علاج طبیعت کے اور روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے، معالجے کے لیے بہرحال وہ اپنے شیخ کی بات مانے گا۔ اس لیے اگر کسی غیر مقلد نے کسی حنفی شیخ سے بیعت کر لی ہے تو اس سے وہ حنفی نہیں ہو جائے گا، کیوں؟ وہ اپنے کسی جس کے ساتھ تقلید کر رہا ہوگا۔ یہاں تو وہ معاملات میں، علاج و معالجے میں بہرحال وہ اس کی تقلید کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
کہنے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی shahideislam.com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، توحید-سنت.com الا اللہ، لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ. اللہ